وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غزوہ فتح مکہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اور تھوڑا سا لانگ ٹاپک ہے یہ. اس میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا کہ ابو سفیان جو ہے اس نے کیسے اسلام قبول کیا تھا دربار نبوت میں آ کے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے کہنے پر کچھ ذمہ داری ان کو دی تھی ابو سفیان کو، اور وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اس کو بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے. امان کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لشکروں کو لے کر آئے ہیں نا، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک طرح کی چڑھائی تھی مکہ کے اوپر، اور بیک گراؤنڈ آپ کو یاد ہوگا وہ جو انہوں نے صلح حدیبیہ کی شک کی جو خلاف ورزی کی تھی، بنو خزاعہ کے لوگوں کو جو مارا تھا. تو ایک طرح کا ظاہر ہے یہ تو آپ کہہ لیں اقدام جنگ ہی تھا، لیکن آگے جا کے اس طرح کا معاملہ زیادہ نہیں ہوا اور پرامن طریقے سے ہی جو ہے وہ مکہ فتح ہوا تھا. باقی بہرحال آگے جو ٹاپک ہے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داخلہ، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، which is پیج نمبر 303 in my book. اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان وادی کے تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روکے رکھیں. ابو سفیان کو وادی کے تنگنائے کہتے ہیں جو تھوڑا ایسے لائک تنگ سا راستہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، دو پہاڑوں کے درمیان کی ایسی کوئی تنگ سی گزر گیا، ادھر پہاڑ کے ناکے کے پاس روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ لے، یعنی ابھی بھی مسلمان ہو نا تو اس کو دکھا بھی دیں کہ کتنی وہاں سے جو ہے وہ فوجیں گزر رہی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا. ادھر قبائل اپنے اپنے پرچم لیے گزرنے لگے. جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے وہ جو لشکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے ان کو دیکھ کے وہ پوچھ رہے. جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بنو فلاں، یعنی جیسے بنو سلیم وغیرہ. ابو سفیان کہتا مجھ کو بنو فلاں سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے ہوئے تھے. ایک پہچان کے لیے نا وہ ایک علم، ایک پرچم ہوتا تھا. انہوں نے کہا ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ حلال کیا جائے گا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا. تو ابو سفیان نے کہا عباس پامالی کا دن مبارک ہو، یعنی آج تو اس کا مطلب ہے خون خرابہ ہوگا اور اس طرح کا معاملہ ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے. آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے. یہاں صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی. ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی وہ اتنے زیادہ تھے اور اتنی زیادہ تعداد میں اور تلواریں اٹھائے ہوئے، یعنی اگر آپ اس منظر کو امیجن کریں تو بہت زبردست ایسے لگے گا نا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہے، ساتھ اتنا ڈھیر لشکر ساتھ چل رہا ہے تلواریں اٹھائے ہوئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. ابو سفیان انصار و مہاجرین کے جلو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے ہمراہ، یعنی ان کے درمیان ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے آ رہے ہیں. تو ابو سفیان نے اب کہا کہ بھلا ان سے محاذ آرائی کی کس سے طاقت ہے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہوگی. چچا تھے نا ان کے، یعنی وہ جس مقصد سے اس کو ادھر کھڑا کیا تھا نا تاکہ ایک روب کا اندازہ ہو جائے اس کو، تاکہ اچھی طرح سے اس کو جو اگر کوئی یقین نہیں بھی ہے تو یقین آ جائے. اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹائم ہم نے ٹاپک پڑھا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا تو اقرار کر لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اس نے کہا تھا اس پہ ابھی بھی میرے دل میں کچھ کھٹک ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے کہ تمہارے بادشاہ کی تمہارے
भतीजे की बादशाहत तो बड़ी जबरदस्त होगी, यानी एज इफ कोई बादशाह आ रहा है कोई बड़ी सी अपनी फौज लेके ना, तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला ने उनको कहा कि ये नबूवत है, बादशाहत नहीं है ये। क्योंकि ज़ाहिर रोब तो पड़ रहा था ना एक तरह, तो उन लोगों के ज़हन में तो यही ख्याल होता था ना, सरदारियां, बादशाहत, कि उन्हीं की ही एक शान शौकत हो सकती है और उन्हीं के साथ इस तरह फौजें हो सकती हैं। तो वो उनको हजरत अब्बास ने वहां पे फौरन करेक्शन की कि ये नबूवत है, यानी अल्लाह के नबी हैं। उसने कहा अब तो जी हाँ, यानी अब उसके दिल ने जो है इस चीज का इकरार कर लिया कि हाँ अल्लाह के नबी है और अल्लाह की मदद इनके साथ है। ठीक है, क्योंकि होता है ना जब एक वो ताकत देखी जाती है ना, तो उस वक्त फिर पता चलता है कि हाँ वाकई ये तो इतने लश्कर के लश्कर। और अगर आपको याद हो तो खामोशी के साथ एंट्री की गई थी, एकदम से पहुंचे थे कि और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं होने दी थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की थी अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हमारी उधर कोई खबर ना पहुंच जाए किसी तरह से। फिर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात बताई, वो जो उन्होंने कहा था ना कि आज तो खून रेजी और मार धाड़ का दिन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद ने गलत कहा है, आज तो काबा की ताजीम की जाएगी, यानी हम कोई खून खराबा करने, कोई मार धाड़ करने की नीयत से नहीं आए हैं, हम तो काबा की ताजीम करेंगे। काबा की ताजीम ही की जानी चाहिए ज़ाहिर है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि आज काबा हलाल किया जाएगा। तो उस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी करेक्शन की कि आज तो काबा को गलाफ बनाया जाएगा, उसकी इज्जत और तकरीम की जाएगी। और फिर आपने परचम हजरत साद से लेकर उनके साहबजादे कैस के हवाले कर दिया। कैसी बात जो है ये ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बहरहाल परचम जो है उनके बेटे को दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के बाद अबू सुफियान तेजी से मक्का पहुंचा। अब इसने अपना एक्शन मारा कि मैं जाके लोगों को बता दूं, और निहायत बुलंद आवाज से पुकारा, कुरैश के लोगों ये मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पास इतना बड़ा लश्कर लेकर आए हैं कि मुकाबले की ताब नहीं, लिहाजा जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे अमान है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया था। लोगों ने कहा तुझ पर अल्लाह की लानत, तेरा घर हमारे कितने आदमियों के काम आ सकता है, यानी तुम्हारा घर तो छोटा है, हम लोग तो बहुत ज्यादा है तादाद में। अबू सुफियान ने कहा कि और जो अपना दरवाजा अंदर से बंद कर ले उसे भी अमान है, और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए उसे भी अमान है। यानी उसने जो है ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो एज इट इज लोगों को बता दिया। अब लोग तो जाहिर है सारे ये चाहते, समझ तो सबको आ गया था कि पूरे चारों तरफ से जो है वो एंट्री हो रही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने बड़े बड़े लश्करों के साथ हो रही है। वो किस तरीके से एंटर हुए थे वो भी मैं अभी अब हम पढ़ते हैं ना आगे। ये सुनकर लोग तेजी से अपने अपने घरों और मस्जिद हराम की तरफ भागे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीतुआ पहुंचे तो मैसरा के सालार हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो कुदा के रास्ते से मक्का में जेरी हिस्से से दाखिल हो, और कोई आड़े आए तो उसे काट कर रख दें, यानी अगर कोई मजामत करने की कोशिश कर दे तो इजाजत है कि उसका खात्मा करें। यहाँ तक कि सफा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिलें, और मेमना की कायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमबरदार हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो कुदा के रास्ते बालाई हिस्से से मक्का में दाखिल हो और हजून में आपका परचम गाड़ दें। अब ये जो है ना एक्चुअली मुख्तलिफ इलाकों के नाम है, और जाहिर है कि हम लोग इन इलाकों से उस तरह से वाकिफ नहीं हैं, तो हमें थोड़ा पढ़ के इतना सा आइडिया नहीं होगा। बस आप इसको ना समझने के लिए इस तरह से कर लें कि जैसे चारों तरफ से जो है ना वो मक्का का घेरा जा रहा है। लेट मी शो यू अ पिक्चर, मैंने एक ली थी पिक्चर, शायद आपको थोड़ा सा इससे आइडिया हो जाए। ये देखें, ये बीच में लिखा हुआ है मक्का मुकरमा मस्जिद अल हराम, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें अभी हमने ये पढ़ा कि हजरत खालिद बिन वलीद जो है ना, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खुदा के रास्ते मक्का में जेरी हिस्से से, ये देखिए हजरत खालिद बिन वलीद का नाम इधर लिखा हुआ है, जेरी हिस्से से उन्होंने दाखिल होना है। खुदा भी जो है वो एक जगह का ही नाम है। वहां से मक्का में निचले, जेरी होता है निचले हिस्से से, ठीक है। और फिर सफा पे, ये देखिए ये सफा, यहाँ पे आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलना है। और मेमना के कायद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमबरदार हजरत जुबैर को क्या हुक्म दिया कि वो खुदा के रास्ते बालाई हिस्से से,
یہ دیکھیں یہ اوپر بالائی ہوتا ہے اوپر والا، یہ دیکھیں یہاں سے حضرت زبیر کو کہا کہ وہ آئیں اور یہ جو حجون کا مقام ہے یہاں تک وہ آئیں اور یہاں پر آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پرچم تھا وہ گاڑ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں، جبکہ پیادہ اور جو بے ہتھیار لوگ تھے، ہر طرح کے لوگ تھے نا، ساروں کے پاس تو ہتھیار نہیں تھے، نہ سب کے پاس سواریاں تھی، لیکن آئے تو سبھی تھے۔ ان کے قائد جو تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ دیکھیے ان کا نام لکھا، ان کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑے اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے اترے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے۔ تو یعنی اگر آپ اس کو ایسے دیکھیں نا تو مکے کو چاروں طرف سے سراؤنڈ کر لیا گیا تھا، مختلف لشکروں کو مختلف جگہوں سے بھیج کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا۔ یعنی ویسے تو آپ دیکھیں یہ تھا نا انٹرنس جو تھی مدینہ منورہ جانے والا، یہاں سے انٹر ہوئے ہیں بٹ ایک طرف سے انٹر نہیں ہوئے۔ یہ جو آپ کو ایروز اور یہ پنک پنک لائنز نظر آ رہی نا، اس میں دیکھیں ایک یہ پورا راستہ ایک طرف ادھر سے گھوم کے آئے، کوئی ادھر سے آئے، یعنی سب کو انہوں نے پھیلا کے کہا تاکہ چاروں طرف سے جیسے گھیرا ڈالنے والی بات ہوتی ہے نا وہ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر قریش نے خندمہ میں کچھ اوباشوں کو جمع کیا۔ خندمہ بھی میرے خیال میں شاید یہاں پہ، ہاں یہ دیکھیں اس جگہ پہ، یہ جو ہے نا جبل ابو قبیس کے اوپر، یہاں پہ کچھ لوگوں کو کچھ مطلب جو اوباش سے لوگ تھے ان کو جمع کیا، کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ وہ رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ یعنی دونوں طرف ہی انہوں نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے ساتھ۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت تو تھی کہ اگر کوئی کرتا ہے کاروائی تو ظاہر آئے تو جنگ کی نیت سے ہی تھے نا، جہاد ہی کرنے آئے تھے۔ تو باقی جو تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، 12 آدمی ان کے مارے گئے۔ اس کے پاس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے، البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی راستہ بھٹک کر لشکر سے بھچڑ گئے اور مارے گئے۔ بہرحال یہ پہنچ گئے اب مکہ۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا جس میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام فرمایا، یہ ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں، اور وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تھوڑی دیر استراحت فرمایا یعنی آرام کیا، پھر آگے بڑھے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ سورۃ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلوں میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ داخلہ جو ہے مسجد حرام میں وہ ہو گیا۔ حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہ تھے، اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے احرام باندھ کے نہیں آئے تھے، آئے تو غزوہ کی نیت سے ہے نا، جہاد کی نیت سے آئے ہیں۔ بہرحال انٹر ہوئے، حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کے بعد سوچے ذرا اس وقت کیا فیلنگز ہوں گی نا، یہ وہ جگہ جہاں سے ان کو کس طرح سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اس سے پہلے عمرے پہ آنے کی کوشش کی گئی، اس سے روک دیا گیا، پھر پورے سال کے بعد وہ عمرے پہ آئے تھے، اور اب جو ہے ایک فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی اپنے نبی کی۔ اچھا، اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے، 360 بیت اللہ کے گرد۔ آپ ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، یعنی ان کو ایسے سے توڑتے جا رہے تھے، گراتے جا رہے تھے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے۔ بڑی فیمس آیت ہے، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل باطل نہ آغاز کرتا ہے نہ اعادہ کرتا ہے، یعنی باطل یہاں پہ معبود مراد ہے نا، ان کے یہ جو جھوٹے بت تھے ان کے، کہ انہوں نے تو نہ پہلے کبھی کچھ کسی چیز کی ابتدا کی اور نہ بعد میں انہوں نے کسی چیز کی ابتدا کرنا ہے، نہ تو یہ کوئی
تخلیق کر سکتے ہیں، نہ لوٹا سکتے ہیں، نہ کوئی چیز بنا سکتے ہیں، یعنی نہ انہوں نے پہلے کچھ کیا ہے، نہ اب آگے وہ کچھ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی آیت جو سورۃ الاسراء کی ہے اور سورۃ بنی اسرائیل، اور دوسری جو ہے وہ سورۃ سبا کی آیت وہ پڑھتے جا رہے تھے. اور اس ضرب سے بت اپنے چہروں کے بل گرتے جانے، یعنی آپ اس لکڑی سے نا ایسے سے مارتے جاتے تھے، بت سارے جو ہیں وہ نیچے گر کے ٹوٹتے جا رہے تھے. کعبہ کی تطہیر اور اس میں نماز. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر، حضرت عثمان بن طلحہ وہ جن کے پاس کنجیاں تھی کعبہ کی نا، اور آج تک انہی کی خاندان کے پاس کنجیاں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو دے دی تھی، حالانکہ اور لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن انہی کے پاس رہنے دی تھی. تو حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبہ کی کنجی لی اور اسے کھولنے کا حکم دیا. کنجی مینس چابیاں. پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا اور جو تصویریں تھیں انہیں مٹوا دیا. آپ نے پڑھا ہوا نا کہ اس کے اندر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بھی انہوں نے ایک بت بنایا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہ کچھ تیر فال والے جو تھے وہ بھی پکڑائے ہوئے تھے، کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا. اور کچھ تصویریں نقش وغیرہ بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے دیواروں پہ، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹوا دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، دروازہ بند کر لیا. پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے، اپنے بائیں 1 ستون، دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کی کھڑے ہونے کی پوزیشن یہاں پہ بتائی گی. ستون ہے نا خانہ کعبہ کے اندر. اور 2 رکعت نماز پڑھائی. پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے کلمات بلند کیے، کیونکہ اتنے عرصے تو وہاں پہ شرک ہوتا رہا نا، بت پڑے ہوئے تھے. بس اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس سے پہلے عمرہ یاد کریں جو پہلے ہو کے کر کے گئے ہوئے ہیں، وہ اس دوران تو جب عمرہ کیا تھا تو یہ بت یعنی وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، یہ بت تو ابھی گرائے گئے ہیں نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک حکمت سے کام لیا، کیونکہ اس وقت تو صرف عمرہ کی نیت سے آئے تھے نا، تو اس وقت ایسی کوئی حرکت نہیں کی. یعنی ہر کام جو ہے نا دین کے حوالے سے حکمت کے ساتھ کیا جانا چاہیے، اس میں جوش اور غصہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جذبات پر قابو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ جذباتی ہو جاتے ہیں دین کے معاملے میں، اور جو بھی ذرا کوئی غلط کر رہا ہوتا ہے تو ہم بہت اب کہہ لیں کہ ہارش وے میں اور بہت برے طریقے سے سنب کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بڑا کو کارنامہ کر لیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں دین کے معاملے میں ہمیشہ وزڈم کے ساتھ کام لینا چاہیے، حکمت کے ساتھ کام لینا چاہیے. اب آپ فرض کریں کوئی نیا نیا دین کی طرف آ رہا ہے، اب آپ اس کے گھر جا کے کہنا شروع کر دیں یہ کیا تم نے کیا ہوا ہے، تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اسٹیچوز رکھے ہوئے ہیں، یا مطلب اس طرح کی باتیں آپ کرنا شروع کر دیں کہ اگلے کو لیٹ ڈاؤن کرنے والی یا اس کو امبیرس کرنے والی، یا جس طرح ہوتا ہے نا ہم لوگ فوراً ہی سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے اچھا اس نے دین کی طرف آ گیا تو حجاب کیوں نہیں کر رہا ہے یہ، یا اس نے اس طرح سے کیوں کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اور ان چیزوں کے اوپر لوگ اتنا زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، لائک میں نے لٹرلی لڑائیاں ہوتے دیکھی ہیں اس کے اوپر کہ تم بڑی نیک بنتی ہو تو تم نے تو یہ نہیں پہنا ہوا اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، فٹنگ والے کپڑے پہنے ہیں. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. مطلب یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے کہ دین کے حوالے سے آپ کسی کو سمجھائیں. بہت زیادہ اچھے طریقے سے، خوش اخلاقی سے، حکمت سے کام لیتے ہوئے اگر کوئی دین کی طرف آ رہا ہے تو جتنا ابھی وہ کر رہا ہے کم از کم پہلے اس کو اپریشیٹ کریں. گیو ہم سم ٹائم. ایک دم سے تو کوئی نہیں آ جاتا نا، ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت نہیں کیا یہ سارا کام ان بتوں کا، اس وقت صرف جو وعدہ کیا تھا کہ عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے وہی کیا. اور اب جب ظاہر ہے اب ٹائم تھا تو ہر چیز جو ہے نا حکمت کے ساتھ اور ٹائم کے ساتھ ہوتی ہے. تو بہرحال اس طریقے سے یہ سارے بت جو ہے وہ توڑے گئے، اور پھر بیت اللہ میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر و توحید کے کلمات بلند کیے، اور یہاں سے شرک کا خاتمہ ہوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے.